سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حضرات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ کی بندگی ہمارے زندگی کا مقصد ہے. اسی اللہ کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں جو علیم بذات الصدور ہے. ہمارے دلوں کے بھیدوں کو وہ جاننے والا ہے. پتوں سے جو درخت گرتے ہیں ان درختوں کے گرنے کا، پتوں کے گرنے کا بھی علم اللہ کے علم میں ہوتا ہے. بارش کے قطروں کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور اب میں کیا بولنے جا رہا ہوں، رب العالمین کے علم میں. اسی اللہ کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں جو بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اس اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ ہو نہیں سکتا. لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی محنتوں کے نتیجے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائی اور دوستوں، آج کے اس درس میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا وہ ہے دل کی صفائی. دیکھ لیجئے، ہمارے لباس پر کوئی داغ آ جائے، کوئی دھبا آ جائے، کوئی نقطہ لگ جائے تو ہم اپنے لباس کو صاف کرتے ہیں، اس دھبے کو ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے چہرے پہ کوئی داغ آ جائے، کوئی دھبا ہمارے چہرے پہ آ جائے، اس کا علاج ہم کراتے ہیں. ایک جگہ علاج نہیں ہوا دوسری جگہ جاتے ہیں. ایک شہر میں اس کا علاج نہیں ہوا دوسرے شہر جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس سیدھا نہیں ہوا دوسرے کے پاس جاتے ہیں. بہرحال اس دھبے کو ہم نکالتے ہیں چہرے سے. یہ اچھی بات ہے. لباس پاک رہنا، اس پہ جو گندگی ہے اس کو ہٹانا، یہ اچھی چیز ہے. چہرے پر اگر داغ لگ جائے اس کو ہٹانا یہ اچھی چیز ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں. لباس ہم پاک رکھتے ہیں، چہرے کو صاف رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے دل کو صاف کریں، اپنے اندر کے دل کو پاک کریں. آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ بھائی بھائی سے جلتا ہے، بہن بہن سے جل رہی ہے، باپ بیٹے سے جل رہا ہے، بیٹا باپ سے جل رہا ہے. یہ حقیقتیں ہیں. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ہر عبادت ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل صاف نہیں ہے.
علامہ حالی رحمہ اللہ نے اشعار بیان کیے. وہ کہتے ہیں خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمیں بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہوا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے. نہ بے سبب کے سلام کرنا نہ بے غرض کے کلام کرنا بغیر رشوت نہ کام کرنا یہ کام شیطان سکھا رہا ہے. کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے خیال میں ہیں سب اپنے اپنے. کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے خیال میں ہیں سب اپنے اپنے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. یہ علامہ حالی رحمہ اللہ کے اشعار ہیں جو آج ہماری حالت ہے حقیقت ہے. ان حقیقتوں کو ان اشعار میں انہوں نے بیان کیا. دیکھ لیجیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اگر اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے اور ہمارے دل میں اپنے بہن کے تعلق سے بغض ہے اللہ کی نظر اگر ہمارے دل پر پڑے اور ہم ایک دوسرے سے جل رہے ہیں نفرت عداوت دشمنی ہمارے دلوں میں ہے کیا ایسے دل اللہ کو پسند آئیں گے؟ میرے بھائی ایسے دل اللہ کو پسند نہیں آئیں گے. اور دیکھ لیجئے دلوں کی صفائی اتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. یہ 2 دن ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اگر شرک نہ کرے معافی مانگ لے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور ہمارے نیک اعمال کو رب العالمین کے دربار میں ان 2 دنوں میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے ان نیک اعمال کو قبول کر لیتا ہے. لیکن اس روئے زمین پر کچھ بدنصیب بندے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں ہر چیز ہر نیکی کو انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کی جب نیکیاں لے کر فرشتے دربار الہی میں پہنچتے ہیں تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. ان کو ہولڈ میں رکھ دو ان کو روک کر رکھو ابھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. وہ کون افراد ہوں گے جن کے دلوں میں نفرت ہوگی جن کے دلوں میں کینہ ہوگا جن کے دلوں میں حسد ہوگا جو ایک دوسرے سے جلیں گے جو ایک دوسرے کو تباہی کے ایک دوسرے کو تباہ ہونا پسند کریں گے یعنی ایک دوسرے کے دل میں نفرت ہوگی. تو ایسے 2 لوگوں کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتے اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ہولڈ میں رکھو اور جب تک کہ یہ دونوں اپنی اصلاح نہ کر لیں یعنی دونوں اپنی جو دشمنی ہے اس دشمنی کو محبت میں نہ بدل لیں اپنی نفرت کو محبت میں نہ بدل لیں اس وقت تک ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. حتیٰ کہ اگر کسی حالت میں ان کی موت آ گئی تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی روزے ضائع ہو جائیں گے قیام اللیل ضائع ہو جائے گا صدقہ و خیرات ضائع ہو جائے گا ماں باپ کی خدمت کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ضائع ہو جائیں گی. میرے بھائیوں اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ دل کی اہمیت دل کی صفائی کی اہمیت کتنی ضروری ہے. لہٰذا ہمارے دل جب صاف ہوں گے اسی وقت ہمارے اعمال رب العالمین کے قبول کریں گے. دیکھ لیجیے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بندے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں کن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے کن بندوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ہمیں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سچی ہو جس کا دل صاف ہو ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ دل کی صفائی ہے. اگر ہمارا دل صاف ہے تو اللہ ہم کو پسند کرے گا. اگر دل صاف نہیں ہے تو پھر اللہ ہم کو پسند نہیں کرے گا. میرے بھائی اور دوستو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں
اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اور سچا مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں کینہ نہ ہو، جس کے دل میں کپٹ نہ ہو، جس کے دل میں حسد نہ ہو. یہ سچا مومن ہوتا ہے. اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صحابہ کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے اور پھر جو بعد میں لائے، بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کہتے ہیں اے اللہ جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو ایمان لائے گزر گئے ان کے دلوں میں اور ہم زندہ لوگوں کے دلوں میں اے اللہ غل نہ رکھ، تو ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ اے اللہ ایسے جذبات پیدا نہ فرما. یہ صحابہ ایک دوسرے کے تعلق سے دعا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو اس آیت پر غور کیجیے. اللہ نے ان لوگوں کو ایمان والا کہا جو مردوں سے بھی نفرت نہ کریں. ہم زندوں سے نفرت کر رہے ہیں، ہم زندوں سے نفرت کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا ایمان کامل ہوگا؟ کیا اللہ ایسے دلوں کو پسند کرے گا؟ بھائی بھائی سے جل رہا ہے، بہن بھائی سے جل رہی ہے، باپ بیٹے سے جل رہا ہے، بیٹا باپ سے جل رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو برا بھلا بولتے ہوئے بھی شرم نہیں کرتا، ان کو گالیاں دیتے ہوئے بھی اس کو شرم نہیں آتی، ان کو گھر سے باہر نکال رہا ہے ماں باپ کو، پھر بھی اسے درد محسوس نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. دیکھ لیجئے کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور رب العالمین کئی لوگ ہوں گے. اگر ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے، تکلیف دیا ہے، تو ہمارے اعمال ان کو دے دیے جائیں گے. جیسے کہ حدیث مفلس آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون من مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں غریب کون ہے، تم میں کنگال کون ہے، کمزور کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس بنگلے نہ ہوں، جس کے پاس گاڑیاں نہ ہوں، یہ غریب انسان ہے. جس کا اچھا لباس نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، یہ غریب انسان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، نہیں، تم میں کا غریب وہ نہیں ہے بلکہ وہ غریب ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی، روزے کی نیکیاں ہوں گی، صدقے کی نیکیاں ہوں گی، نمازوں کی نیکیاں ہوں گی، بہت سارے نیکیوں کو لے کر وہ کھڑا ہوگا. اتنے میں ایک آدمی آئے گا، آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا اے مالک یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، جو اتنی نیکیوں کے انبار لے کر کھڑا ہے. اے اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے مجھے گالی دی تھی، جس نے مجھے اپنی زبان سے گالی دی تھی. اللہ وہ شکایت کرے گا، رب العالمین اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیں گے. اللہ اکبر. اگر ہم اپنی ماں کے تعلق سے نفرت پا رہے ہیں، دیکھ لیجیے بچوں کی حالت کیا ہے. جیسے ہی شادی ہوئی بس ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ماں باپ ان کو بوجھ نظر آتے ہیں، ان کے گھر میں سب کے لیے جگہ ہے، اگر جگہ نہیں ہے تو بس بوڑھے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو. اگر ذرا غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نیکیاں لے کر آدمی کھڑا ہوگا، اتنے میں دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا آدمی اے اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ جس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ لہٰذا اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے. ذرا غور کرو، غور کرو میرے بھائیوں. ان مظلوموں کے صف میں اگر ہماری ماں آ کر کھڑی ہو جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ان شکایت کرنے والوں کی صفوں میں کل قیامت کے دن ہمارے والد محترم آئے اور کہنے لگے اے اللہ یہ وہ ظالم بیٹا ہے جس نے مجھے دہلیز کے باہر ڈھکیل کر کے اللہ گھر کے باہر کیا تھا. ان مظلوموں کی صفوں میں اگر ہماری بیوی آ کر کھڑی ہو جائے اور کہنے لگے اے اللہ یہ وہ ظالم میرا شوہر ہے جس نے مجھے گالی دی تھی، جو مجھے ہمیشہ مارا کرتا تھا، نہ میرے ماں باپ کو اس نے بخشا، نہ بھائیوں کو بخشا، نہ میرے خاندان والوں کو بخشا، ہمیشہ مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا. اگر ان مظلوموں کی صفوں میں اگر ہمارے رشتہ دار آ کر کھڑے ہو جائیں تو میرے بھائیوں ہماری حالت کیا ہوگی؟ لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو. اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها،
यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपने करतूतों को बयान करेगी क़यामत के दिन। जमीन खुद बोलने लगेगी, ए अल्लाह फला दिन इसने इसको मारा था, ए अल्लाह इसके हाथों में ताकत थी, बाजुओं में कुव्वत थी, इसने फला पर जुल्म किया था। जमीन खुद गवाही देने लगेगी, जमीन खुद बोलने लगेगी, ए अल्लाह माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, इसके घर में सबके लिए जगह थी, लेकिन इसने अपने माँ बाप को दहलीज के बाहर ढकेल कर गाली देते हुए निकाला था। वो जमीन खुद क़यामत के दिन गवाही देगी। मेरे भाई और दोस्तों, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो। अगर तुम्हारे दिलों में नफरत है तो नफरत को खत्म कर लो। अगर आपने किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो जाओ यहाँ से उठने से पहले उन लोगों का रुख कर लो, उन लोगों का हाथ पकड़ लो और माफी मांग लो कि मैंने आपको तकलीफ दी है। अगर माँ बाप को आपने तकलीफ दी है, माँ बाप को आपने कुछ बोला है, तो माँ बाप के पास जाओ, उनके हाथ पकड़ कर माफी मांग लो, उनके हाथ पकड़ कर माफी मांग लो, उनको राजी करो। अगर शोहर है, बीवी को सताया है, तो शोहर माफी मांगे। अगर बीवी है, बीवी शोहर को सताई है, तो जाए बीवी अपने शोहर से माफी मांगे। वरना क्या होगा मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत के दिन ये शिकायत करने वाले शिकायत करेंगे और हमारी तमाम नेकियों को उनको दे दिया जाएगा। लिहाजा उस वक्त पछताने से पहले इस वक्त क्या है, अपने दिलों को साफ कर लो, अपने दिलों को क्या है पाक कर लो। इसी में क्या है, हमारी भलाई है। इसी तरह देख लीजिए मेरे भाई और दोस्तों, जिनके दिलों में तकब्बुर होता है, ऐसे लोग जन्नत में भी नहीं जाते। जिनके दिलों में बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, जिनके दिलों में हसद के जज्बात होते हैं, ऐसा आदमी जन्नत में भी नहीं जाएगा। बल्कि अगर जन्नत में वो जाना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मिसाल के तौर पर अगर उनके हक में जन्नत का फैसला भी हो जाए, जिसके दिल में हसद है, अगर जन्नत का फैसला हो जाए, जरा गौर करो, वो जन्नत में जाकर भी हसद करेगा। और हसद बजाते खुद अजाब है, बजाते खुद में अजाब है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में अजाब नहीं होता, इसीलिए रब्बुल आलमीन दिलों को साफ करके पाक करके जन्नत में जन्नतियों को डालेंगे। अल्लाह फरमाता है, वनज़अना फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। जब जन्नत में जन्नती जा रहे होंगे, जन्नतियों के फैसले हो जाएंगे, तो रब्बुल आलमीन जन्नतियों को जन्नत के दरवाजे पर रोक देंगे और रोक कर उनके दिलों को खंगाला जाएगा। उनके दिलों में जो बुग़्ज़ है, जो हसद है, जो भी कीना है, उसको साफ करके उनको जन्नत में डाला जाएगा। तो देख लीजिए, दिल की सफाई अगर ना हो, दिल को साफ करके ही हमें जन्नत में डाला जाएगा। तो लिहाजा ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को साफ रखें, अपने दिलों को क्या है पाक रखें। देख लीजिए, अगर कोई इंसान दिल को साफ कर लेता है, दिल को पाक करता है, कोई जुल्म किया उसको माफ कर देता है, तो एक सदक़े के बराबर उसको सवाब मिलता है। जैसे कि बैहक़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक होने वाली है, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया मुसलमानों की हालत खराब है, लिहाजा ताउन किया जाए, पैसों को जमा किया जाए, दौलत के खजाने वाले खजाने लुटा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर का पूरा सामान लाए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा सामान लाए। एक सहाबी रसूल गए, रात भर यहूदी के पास काम किए, मेहनत किए, मजदूरी किए, चंद खजूरों की पोटली हुई, चंद खजूरें मिली, वो खजूरों को लेकर आए और छुपा कर आए, मस्जिद में आए, छुपा लिए अपने हाथ में। कैस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ये तमाम चीजें देख रहे हैं और देखकर अपने घर चले गए, दरवाजे को बंद कर लिया। कैस रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे को बंद करके रात की तारीकी में अल्लाह के सामने हाथ उठा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, ए अल्लाह। वहां पर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, दौलत के खजाने लुटाने वाले लुटा रहे हैं। कोई घर का पूरा सामान लुटा दिया, कोई घर का आधा सामान लेकर आ गया, मेहनत करने वाले मेहनत करके जो कुछ मिला था वो भी लेकर आए। अल्लाह मगर मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कैस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आया और यहूदी के पास मेहनत की कुछ खजूरें मिली, छुपाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वजह क्या है, तुम अपने हाथ को क्यों पीछे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा,
اے اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا، آپ کے اعلان پر آپ کے ساتھیوں نے سب کچھ لٹا رہے ہیں، لیکن میرے پاس چند کھجوریں ہیں، ان کھجوروں کی کیا قیمت ہوگی؟ مجھے شرم آ رہی ہے دینے کے لیے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کی پوٹلی کو لیا، احترام کے ساتھ تمام سامان کے اوپر رکھا، تمام سامان کے اوپر رکھا۔ ادھر قیس رضی اللہ عنہ یہ تمام چیزیں رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ مالک اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور وہاں دولت کے خزانے لٹانے والے لٹا رہے ہیں۔ گھر کا پورا خزانہ لے کر آ گئے، کوئی گھر کا آدھا خزانہ لے کر آ گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا محنت کر کے لے کے آئے مزدوری۔ اے اللہ میرے پاس نہ دولت ہے کہ میں دے سکوں، اے اللہ نہ میرے بازوؤں میں میرے ہاتھ پیر میں قوت ہے کہ میں محنت کر سکوں، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رو رہے ہیں قیس رضی اللہ عنہ، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے رو رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی لوگوں نے مجھے ستایا، جتنے بھی لوگوں نے مجھے دکھ دیا، جتنے بھی لوگوں نے مجھے رنج دیا، جتنے بھی لوگوں نے میری عزتوں کے ساتھ کھیلا، جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر الزام لگائے، اے اللہ میں تجھ کو گواہ بنا رہا ہوں، اے اللہ میں تمام کو معاف کرتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مالک، بس میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، سب کو معاف کر رہا ہوں، میرے اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں۔ قیس رضی اللہ عنہ اپنے دل کے صدقے کو پیش کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اپنے دل کی، اور صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں ہے وہ رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں صدقہ کرنے والا؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیس کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ قیس رضی اللہ عنہ کی آنکھیں موٹی موٹی ہو چکی ہے، رو رو کر آنکھیں کیا ہے لال ہو چکی ہے، موٹی ہو گئی، سوج گئی آنکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیس تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا، اور میرے اعلان پر جو سب سے پہلے جس نے کیا ہے صدقہ کیا اس صدقے کے برابر اللہ نے تمہیں اجر دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے کم از کم ہم یہ تو صدقہ ہم کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر لو، یہ ہے دل کی صفائی، یہ ہے دل کو پاک کرنا۔ میرے بھائی اور دوستوں آج ہمیں ستانے والے ستائیں گے، لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ستانے والے ستائیں گے، دکھ دینے والے دکھ دیں گے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ دیکھ لیجیے جب بھی کوئی ستائے، الزام لگائے، ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلے، پیارے نبی کی زندگی کو سامنے رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو۔ دیکھو طائف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والوں نے کیا کیا؟ بدماش بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ان بچوں نے پتھروں سے مارا، اتنا مارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلا اور جوتوں میں جمع ہو گیا، اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر آئے پہاڑ کے اور کہنے لگے اللہ کے نبی حکم دیجیے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو مسل دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا، رگڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، مجھے امید ہے آنے والی نسل ضرور ایمان لائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو کیا سبق ملا؟ اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب ہمیں بھی کوئی دکھ دے، تکلیف دے، تو ہم بھی معاملے کو اللہ کے حوالے کریں۔ ہم کیا بدلا لیں گے؟ ہم کیا بدلا لیں گے؟ رب العالمین سب سے بہترین بدلا لینے والا ہے، اللہ کے حوالے کر دیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے بدلا نہیں لیا، فرشتوں نے آ کر اعلان کرنے لگے، پوچھنے لگے آپ حکم دیجیے ان کو رگڑ دیں گے، ان کو پیس دیں گے ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں، لیکن اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔
دیکھ لیجیے یہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، یہ سبق پڑھاتی ہے کہ رنج دینے والے رنج دیں گے، تکلیف دینے والے تکلیف دیں گے، الزامات لگانے والے الزامات لگائیں گے، ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہم پیارے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان حالات کا سامنا کریں۔ دیکھ لیجیے بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں سخت گرمی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پر اپنی تلوار کو لٹکا کر سو گئے۔ اتنے میں کافر آیا، آ کر اس تلوار کو نکالا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ تمہاری تلوار جو ہے میرے ہاتھوں میں ہے، تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رب العالمین بچائے گا، مجھے رب العالمین بچائے گا۔ اور تلوار نیچے گر گئی، اللہ کے نبی نے اس کو اٹھا لیا، اس کافر سے پوچھا، تو رب کو بھی نہیں مانتا، تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، تو بتا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے، اسلام لا لوں گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے اللہ کے نبی چند منٹ پہلے وہ مارنے کے لیے تیار تھا اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازی بدل گئی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے حالات ہیں، یہ نبی کا دل ہے، اتنا نرم دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو کیا ہے اپنے گروہوں میں جھانکے۔ آج ہمارے دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بڑے بڑے مسائل لے لیتے ہیں، حالانکہ اتنی بات نہیں ہوتی ہے۔ رائی کے دانے کے بعد رائی کے مسئلے کو ہم پہاڑ بنا لیتے ہیں، رتی کو ہتھی بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، معاملات کو سلجھائیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ اور دیکھ لیجیے، جو دلوں کو صاف رکھتا ہے، جو دل کو پاک رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں جانے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ جنت میں جانے کا آسان طریقہ دل کو صاف رکھنا، دل کو پاک رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا، اے میرے ساتھیوں، اگر تم جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، ایک جنتی آنے والا ہے۔ سب صحابہ کی نظر مسجد کے دروازے پر ہے کہ جنتی کون ہے، جنتی آنے والا ہے، آخر میں جنتی کون ہے؟ سب کی نگاہیں دروازے پر ہے۔ آئے تو کون آئے؟ سعد رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ آئے اور وضو کر کے آئے، چپل رکھا، نماز پڑھے، نماز پڑھ کر چلے گئے۔ پھر دوسرا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اعلان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیوں جنتی آ رہا ہے، جنتی دیکھنے کی خواہش ہے تو جنتی کو دیکھ لو۔ پھر صحابہ کی نظر اسی دروازے پر لٹکی ہوئی ہے کہ جنتی پھر آج دوسرا دن کون آنے والا ہے، اور آئے تو کون آئے؟ پھر سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ تیسرا دن اللہ کے نبی نے پھر وہی بات کہی، ساتھیوں جنتی آ رہا ہے، جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، جنتی آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا، وہی صحابی رسول سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ اب تیسرا دن ہوا، وہ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، اتنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ سعد رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے گئے، وہ پیچھے پیچھے جاتے گئے اور جا کر ان کے گھر کو دروازہ پر کھٹکا مارا اور کہنے لگے، بھائی صاحب رضی اللہ عنہ، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے مہمان بنا لو۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں مہمان بناتا ہوں، مجھے منظور ہے۔ کہ وہ 3 دن رکے اور ان کی نگاہیں سعد رضی اللہ عنہ پر ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی نگاہیں بس انہیں پر ہے۔ وہ کس لیے آئے؟ بس یہ دیکھنے کے لیے کہ بار بار جنت کی بشارت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں آ رہی ہے، آخر یہ بندہ کیا نیکی کر رہا ہے، میں دیکھوں، یہ سوچ کر یہ ان کے مہمان بنے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، وہ خود پریشان ہے، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی سعد رضی اللہ عنہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی روزہ رہ رہا ہوں، وہ بھی رہ رہے ہیں، میں بھی صدقہ دیتا ہوں، وہ بھی دے رہے ہیں۔ میں 3 دنوں میں 3 دن تہجد پڑھا ہوں تو 2 دن تہجد پڑھے،
پھر بھی جنت کی بشارت ان کے حق میں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آخر کار تیسرے دن کہنے لگے سعد رضی اللہ عنہ سے، بھائی میں تمہارے گھر کا مہمان اس لیے بنا کہ بار بار جنت کی بشارت آپ کے حق میں آ رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام جنت کی بشارت لے کر آپ کے حق میں لے کر آ رہے ہیں، سنا رہے ہیں. آخر تمہاری نیکی کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے میں آیا. آخر تم کیا نیکی کرتے ہو وہ دیکھنے کے لیے آیا میں. لیکن میں نے غور کیا 3 دن کچھ مجھے اچھی چیز نظر نہیں آئی، لیکن زیادہ اچھی چیز نظر نہیں آئی. جو میں کر رہا ہوں وہ بھی تم کر رہے ہو، لیکن پھر بھی جنت کی بشارت آپ کے حق میں بار بار آ رہی ہے. آخر مسئلہ کیا ہے بتائیے. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی دیکھو جو تم نے دیکھا وہی حقیقت ہے، جو تم نے دیکھا وہی حقیقت ہے. میں اتنے ہی نیکیاں کرتا ہوں، اس سے زیادہ میرا معاملہ کچھ نہیں ہے. لیکن ایک راز ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں. لیکن تم 3 دن کسی مقصد سے جب آئے ہو تو میں تم کو بتاتا ہوں. وہ راز یہ ہے کہ میں سونے جب جاتا ہوں تو ہر دن رات میں جب میں سونے جاتا ہوں تو سونے سے پہلے کہتا ہوں، اے اللہ جن لوگوں نے بھی مجھے دکھ دیا، جن لوگوں نے بھی مجھے تکلیف دی، جن لوگوں نے بھی مجھے رنج دیا، جن لوگوں نے بھی مجھے ستایا، ظلم کیا مجھ پر، اے اللہ میں سب کو معاف کر کے سو رہا ہوں. اے اللہ میں سب کو معاف کر کے سو رہا ہوں. ہر دن میں یہ اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں. کہتا ہوں اے اللہ اگر میری ذات سے میرے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس بھائی کو بھی توفیق دے کہ وہ مجھے معاف کر دے. ہر دن کا یہ میرا معمول ہے. ہر دن سونے سے پہلے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، دل کو پاک کر کے میں سوتا ہوں. یہ میری ایک عادت ہے. تو وہ گئے دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، 3 دن رکا اور انہوں نے ان کی جو نیکی تھی یہ بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے بھائی سعد نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا. انہوں نے جو بات بتائی یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے جبرائیل امین بار بار جنت کی بشارت ان کے حق میں لے کر آتے ہیں. تو وہ دل کو پاک رکھتے ہیں، دل کو صاف رکھتے ہیں. دل میں کینہ نہیں، کپٹ نہیں، دشمنی نہیں، عداوت نہیں، ہر ایک کے تعلق سے دل کو صاف رکھتے ہیں. اور دیکھ لیجئے جب ان کی وفات ہوئی تو سعد رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اللہ کا عرش جھوم اٹھا، خوشی سے جھوم اٹھا. اور اتنا ہی نہیں، ان کے جنازے میں اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا، 70,000 فرشتوں کو ان کے جنازے میں بھیجا. آخر نیکی کیا ہے؟ ان کی نیکی کیا تھی کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے؟ ان کی نیکی یہی تھی کہ وہ دل کو صاف رکھتے تھے، وہ دل کو پاک رکھتے تھے. نہ حسد ان کے دل میں ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ نفرت ہے، کسی سے نہیں. لوگ ستا رہے ہیں، ستانے دو، اللہ کے حوالے معاملہ. ہمیشہ دل کو وہ صاف رکھتے تھے. یہ نیکی ہے ان کی کہ بار بار جنت کی بشارت آتی تھی. تو میرے بھائیو دوستو، جنت میں جانا ہے، آسان طریقہ کیا کرنا ہے؟ دل کو صاف رکھیں، دل کو پاک رکھنا ہے جنت میں اگر جانا ہے تو. اسی طرح دیکھ لیجیے حضرات، بعض لوگ یہ بھی ہوتے ہیں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، معاملہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن بیچ میں آ کر لڑانے والے لڑاتے ہیں چلے جاتے ہیں، آگ لگانے والے آگ لگا کر چلے جاتے ہیں. دیکھ لیجیے صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا. وہب بن منبہ رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے محدث، حدیثوں کو بیان کرنے جمع کرنے والے بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. وہب بن منبہ رحمہ اللہ درس دے رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. ایک چورستے پر ایک آدمی نے ان کی چغلی کی، ان کی برائی بیان کی، اور دوسرا آدمی سن کر آ کر کہنے لگا وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے، وہ درس دے رہے ہیں حدیث کا، کہنے لگا فلاں چورستے پر آپ کی ایک آدمی برائی کر رہا ہے، وہ آپ کو برا بھلا بول رہا ہے. وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے اس کو فوراً باہر کر دیا، جاؤ تم یہاں سے نکلو، یہاں پر بیٹھنا نہیں. فوراً اس کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر تھوڑی دیر میں جو برائی کر رہا تھا وہ خود آیا مسجد میں، وہ خود آیا. وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے اس کو بازو بٹھا لیا.
सब लोग परेशान हैं। जो खबर दिए आकर उनको आपने भेज दिया, लेकिन जो बुराई बयान कर रहा था, आपके पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहा था, आपकी इज्जत पर हमला कर रहा था, आप पे बुरा भला बोल रहा था, उसको आपने बड़े इज्जत के साथ बिठा लिया। हमें समझ में नहीं आया तो कहने लगे वहाब बिन मुनब्बह रहमहुल्लाह, वो मेरे पीठ पीछे बोल रहा था, वो मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहा था, मेरी इज्जत के साथ खेल रहा था, और इसका शैतान ये चाह रहा था कि उसका इल्म मुझे हो। जो बुराई ये कर रहा है, शैतान ये चाह रहा था कि उसका इल्म मुझे हो, और शैतान ये चाह रहा था, और शैतान के मददगार बनकर तुम मेरे पास आए और उसका पैगाम तुम मुझे पहुंचाए, इसलिए मैंने तुमको हकार दिया। और शैतान ये चाह रहा था कि वो बात मुझको मालूम हो और मेरे दिल में मेरे मुसलमान भाई के ताल्लुक से नफरत पैदा हो। ये शैतान चाह रहा था, शैतान के मददगार बनकर तुम मेरे पास आए, इसलिए मैंने तुमको हटा दिया। तो मेरे भाई और दोस्त, हमारे असलाफ ऐसे थे, अगर कोई आकर कहता कि तुम्हें बुरा भला बोल रहा है फला आदमी, तो फिर भी वो गुस्से में नहीं आते थे। आज हम क्या है, छोटी छोटी बातों पर बस मौका हमें मिलना है, मौके की हमें तलाश है। अगर कोई आदमी झूठ भी बोल दे तो हम सच मानकर अस्तिन चढ़ाकर चले जाते हैं अपनी टीम को लेकर उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये शैतान अपनी चालें चलता है। ऐसे हालात में ऐसे लोगों से हम होशियार रहें। इसी तरह देख लीजिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के बारे में आता है, उनका एक दरबारी था, उनका एक वजीर था। उस वजीर के बारे में आकर लोगों ने शिकायत की कि ये अच्छा आदमी नहीं है। उसकी शिकायत की तो फौरन जब मजलिस बैठी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने उस आदमी को बुलाया, उस आदमी को बुलाया और कहा कि तुमने मेरे वजीर के बारे में तुमने शिकायत की, अब बताओ मैं तुमको सजा दूं या छोड़ दूं? अगर तुम मेरे वजीर के अंदर वो बीमारी है जो तुम शिकायत कर रहे हो, तो वो तुमने चुगली की, तो बताओ मैं तुम्हें चुगली की सजा दूं, या फिर अगर वो बीमारी उसके अंदर नहीं है, वो चीज उसके अंदर, वो कमी उसके अंदर नहीं है, तो तुमने उस पर इल्जाम लगाया, अब बताओ तुम्हें इल्जाम लगाने की सजा दो या चुगली करने की सजा दो? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने पूछा, तो वो कहने लगे नहीं, मैं ये आदत छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे असलाफ ऐसे थे, अगर कोई आकर शिकायतें भी करता तो उसको अहमियत नहीं देते थे। आज हमारी हालतें क्या है? आज हमारी हालतों पर गौर कीजिए। आज हम बस मसला हमें चाहिए, बस हमें एक बहाना चाहिए लड़ने का, एक दूसरे को बदनाम करने का, एक दूसरे की इज्जत के साथ खेलने का, ये हमें बहाना चाहिए। आज हमारी हालत है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से डर कर अपने दिलों को साफ रखें, अपने दिलों को पाक रखें। और देख लीजिए, जब भी कोई दुख दे, कोई तकलीफ दे, अल्लाह के नबी की जिंदगी को खुसूसन फतेह मक्का को अपने सामने रखें। ये आखिरी बात, अपनी बात बताकर खत्म करता हूँ। फतेह मक्का को अपनी जिंदगी में याद रखें। जब भी कोई तकलीफ आए, नबी की जिंदगी को सामने लाए, खुसूसन फतेह मक्का को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह हो रहा है, जा रहे हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नकील पकड़े हुए हैं, ऊंट की नकील, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पर बैठे हुए हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे झुक गए, और दाढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंट के कजावे पर लगने लगी। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, आका क्या वजह है, आप इतना झुक क्यों गए? कोई तकलीफ हो रही है आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, ये वो मक्का है जिस मक्के में मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये वो मक्का है जिस मक्के में मैं और मेरे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हम अपनी जान बचाकर छुप कर हम यहाँ से भागे थे। आज इस मक्के में बड़ी शान के साथ मैं जा रहा हूँ, आज बड़ी शान के साथ मैं जा रहा हूँ, कहीं मेरे दिल में तकब्बुर ना आ जाए, मेरे दिल में गुरूर ना आ जाए, इसलिए ए बिलाल, मैं अपनी कमर को झुका लिया हूँ। एक गाड़ियों के सर निकाल कर चलाने वाले नौजवानों, सुन लो, अल्लाह के नबी की जिंदगी को देख लो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरे दिल में तकब्बुर ना आ जाए, इसलिए मैं झुक गया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, ये वो मक्का है जिस मक्के में दाखिल हो रहे हैं,
یہ وہ مکہ کے لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو دیوانہ کہا، مجنون کہا، رشتہ داری میں جدائی ڈالنے والا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو ان لوگوں نے شہید کیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مارا۔ ویسے ظالم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی گئے بتوں کو توڑا، وہاں پر وہ ظالم کھڑے ہوئے ہیں جن لوگوں نے میرے نبی کی بیٹی زینب کو شہید کیا رضی اللہ عنہا، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مارا۔ وہ ظالم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور صحابہ تلوار نکال کر کھڑے ہیں اور صحابہ یہ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی کی زبان کھلے گی اور ہم ان ظالموں کو، ان کی گردنوں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر دیں گے۔ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، بس اللہ کے نبی کی زبان کھلنے کی دیر ہے۔ صحابہ کیا ہے تلواروں کو نکال کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ ظالم کھڑے ہوئے ہیں جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا، ان کے خون کو پانی کی طرح بہایا، اور ایسے لوگ پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، بتاؤ کہ تمہارا میرے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ۔ کہنے لگے مکہ کے لوگ کافر، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ کے والد بھی بڑے نرم دل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ ایسا انصاف کائنات نے نہیں دیکھا۔ وہ ظالم سامنے کھڑا ہے جو پیارے نبی کی بیٹی زینب کو شہید کیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مارنے والے شہید وہاں پر موجود ہے، اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو مارنے والے شہید کرنے والے وہاں پر موجود ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ ان کے مالوں کو لوٹنے والے وہ ظالم سب کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان، رحمت کی زبان کھلی تو کیا کھلی، سب کو معاف کر دیا، سب کے لیے امان ہے، سب چاہے جا سکتے ہیں، سب لوگ خوش ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسا انصاف کائنات نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کی تکبیروں سے مکہ گونجنے لگا، پہاڑ کیا ہے ڈگمگانے لگے اس انصاف کو دیکھ کر۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو امان دے دیا، سب خوشی منا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اتنے میں دو آدمی آئے، دو لوگ آئے، ایک ہندا اور دوسرا وحشی۔ دو لوگ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا کہ آپ نے ہم کو بھی معاف کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں کو دیکھا، اللہ کے نبی رونے لگے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ایک تو دوست تھے، ہم عمر تھے، اور کیا ہے رضائی بھائی تھے، ایک ماں کا دودھ انہوں نے، ایک عورت کا دودھ دونوں نے کیا تھا، اور پھر رشتہ دار بھی تھے، چچا بھی تھے، تین رشتے ان کے تھے۔ ویسے اتنی محبت ان کے ساتھ تھی اللہ کے نبی کو، جب ان دونوں نے آ کر کہا کہ کیا آپ نے ہم دونوں کو بھی معاف کیا، اللہ کے نبی رونے لگے اپنے چچا کو یاد کر کے۔ یہ وہ ظالم دو لوگ تھے جب جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی نے پیچھے سے حملہ کیا، جب وہ گر گئے تو ان کے پیر کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کی ایک نہیں دو نہیں 11 ٹکڑے کیے گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیروں کو کاٹا گیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، ان کے آنکھوں کو گھونٹا گیا، ان کے کان نکالے گئے، ان کے ناک کاٹی گئی۔ ایک ٹکڑا نہیں بلکہ جسم کے 11 ٹکڑے ان لوگوں نے کیا۔ اتنا ہی نہیں، دل کو پھاڑا، سینے کو پھاڑ کر ان کا دل نکالا۔ کچا چبانا یہ چاہے لیکن چبا نہیں سکے تو تھوک دیے۔ ویسے لوگ میرے نبی کے سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جن ہم نے آپ کے چچا کے ایک نہیں 11 ٹکڑے ہم نے کیے تھے، کیا آپ نے ہم کو بھی معاف کیا؟ کیا آپ نے ہم کو بھی معاف کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں اپنے چچا کو یاد کر
گے میرے بھائیوں کیا اتنا دکھ آپ کو کسی نے دیا؟ کیا آپ کے آنکھوں کو کسی نے دھوکا؟ آپ کے ہاتھوں کو کسی نے کاٹا؟ آپ کے پیروں کو کسی نے کاٹا؟ آپ کے کانوں کو کسی نے نکالا؟ آپ کی ناک کو کسی نے کاٹا؟ اتنا دکھ کسی نے آپ کو دیا؟ نہیں دیا میرے بھائیوں۔ پھر بھی ہم نفرت میں ہیں، پھر بھی ہم دلوں میں جلن ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی کے سامنے آئے، کہنے لگے کہ آپ نے ہم کو بھی معاف کیا۔ اللہ کے نبی رونے لگے اپنے چچا کو یاد کر کے، اور روتے ہوئے کہنے لگے جاؤ میں نے تم کو بھی معاف کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کی زندگی میں کیجیے وہ ظالم جن لوگوں نے آپ کے چچا کے 11 ٹکڑے کیے، وہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں آپ نے ہم کو آپ نے ہم کو بھی معاف کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کو بھی معاف کیا۔ وحشی جا رہا ہے خوشی مناتے ہوئے، پلٹ کر دیکھا، مسکرایا، تو اللہ کے نبی نے کہا اے وحشی تم مجھے اگلی بار مت دیکھنا، جب بھی تم کو دیکھتا ہوں تو میرا مظلوم چچا مجھے یاد آ جاتا ہے، مجھے تم اگلی بار مت دیکھنا۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج تک اتنا دکھ کسی نے ہم کو نہیں دیا، اتنی تکلیف کسی نے نہیں دی۔ ہمارے آنکھوں کو کسی نے نہیں دھوکا، ہمارے ہاتھ کسی نے نہیں کاٹے، نہ ہمارے پیر کسی نے نہ کاٹے، پھر بھی ہم نفرت میں ہیں۔ بھائی بھائی سے جل رہا ہے، بہن بھائی سے جل رہی ہے، باپ بیٹے سے جل رہا ہے۔ بعض باپ ایسے بھی ہیں جو قسم کھا لیے میں مر بھی گیا تو میرا بیٹا میری صورت دیکھنے کے لیے نہیں آنا۔ ماں قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں مر بھی گئی تو میری بہو میرا بیٹا میری صورت دیکھنے کے لیے نہیں آنا۔ یہ حالت ہے ہماری، کچھ بات نہیں، کچھ تکلیف نہیں، اتنی تکلیف ہمیں کوئی کسی نے نہیں دیا، پھر بھی ہم اتنی نفرت میں ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اب ہماری زندگی میں کیا ہے، عید آنے والی ہے، دعا کریں گے کہ حقیقی خوشیاں اللہ نصیب کرے۔ اگر یہ اچھا موقع ہے، اگر آپ نے کسی کو دکھ دیا، تکلیف دی، رنج دیا ہے تو عید کے موقع سے آپ چلے جاؤ، جا کر ان سے معافی مانگ لو۔ جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی کینہ ہے، کپٹ ہے، وہ کیا ہے، کینہ کپٹ کو ختم کر لو۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو ستایا ہے، دکھ دیا ہے، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑ لو، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑ لو، پکڑ کر کہو جب تک نہ چھوڑو اس وقت تک جب تک کہ تمہیں تمہارے ماں باپ معاف نہ کر دیں۔ اگر بیوی ہے شوہر کو ستائی ہے، شوہر کو جینا حرام کی ہے بیوی، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ لے۔ اگر شوہر ہے ظلم کیا ہے اپنے بیوی پر، موقع ہے میرے بھائی اور دوستوں اپنے آپ کو اپنی بیوی سے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے میں نہ شرمائیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے دنیا کی نظر میں ہوں گے، کیا بھائی نے معافی مانگ لیا کہ جھک گیا، لوگ بولیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے رفعہ اللہ تم کو بلند کرے گا، اللہ تم کو بڑا بنا دے گا، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، یہ حدیث ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کسی کو دکھ دیا، کسی کو تکلیف دی، معافی مانگ لے، اپنی رنجشوں کو، نفرتوں کو ختم کر لے۔ میرے بھائیوں، کیا زندگی ہے ہماری، کسی کی آدھی زندگی گزر گئی، کسی کی کیا ہے کب ختم ہونے والی زندگی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ دیکھ لیجئے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے کچھ لوگ، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہمارا قرہ کب نکلے گا، ہماری چٹھی کب نکلے گی اور موت کا فرشتہ کب آئے گا معلوم نہیں۔ ہم ایسی نفرتوں کو لے کر مریں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے، گھروں کو جانے سے پہلے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو آپ نے تکلیف دیا۔ ہاتھ سے تکلیف دی ہے تو معافی مانگ لو، زبان سے تکلیف دی ہے معافی مانگ لو، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے تو اس کے مال کا حق ادا کر لو، ورنہ خود اپنے ہاتھوں سے پوچھ لو، اپنے ہاتھوں سے سوال کرو۔ ان ہاتھوں نے کئی جنازوں کو ہاتھ دے کر دفنایا ہے، اپنے آنکھوں سے خود سوال کرو، ان آنکھوں نے کئی جنازوں کو دیکھا ہے، اپنے پیروں سے سوال کرو، ان پیروں نے کئی لوگوں کے جنازوں میں جا کر ان کو دفنا کر آئے ہیں۔ کیا ہمارا دل نہیں آئے گا؟ ہم نہیں مریں گے؟ ہماری خبریں نہیں پھیلائی جائے گی کہ ان کا انتقال ہوا؟ کیا ہمیں لوگ جا کر نہیں دفنائیں گے؟ ہماری بھی باری آنے والی ہے، لہٰذا وہ باری آنے سے پہلے
اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ کس کا وقت کب ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں میرے گھر صحیح پہنچوں گا اس کی گارنٹی نہیں ہے، آپ صبح صحیح سلامت صبح تک رہیں گے کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو غنیمت ہے، جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ کر دلوں کو صاف کر لو۔ دیکھ لیجیے آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہم مسجد کو آئے، مسجد میں آ کر بیٹھے، لیکن وہ دن آنے والا ہے، اس کو یاد رکھو، ہم عاجز ہو جائیں گے، چلنے کی طاقت نہیں رہے گی، ہمیں اٹھا کر لایا جائے گا، کس میں؟ ڈولے میں رکھ کر لایا جائے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ آج ہم نماز پڑھے ہیں، قوت ہے، وہ دن آنے والا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے، ہمارے جنازے کو سامنے رکھ کر لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آج نہا کر دھو کر آئے ہیں، غسل کر کے آئے ہیں، وہ دن بھی آئے گا، غسل بھی نہیں کر سکیں گے، ہم طاقت نہیں رہے گی، غسل ہمیں دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بس یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ان وقت کے ان اوقات کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ اس دنیا سے جاؤ تو اپنے دلوں کو صاف کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہی میں آج کے درس سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ انہی باتوں پر اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول کر لے، اے اللہ اگر ہم نے کسی کو دکھ دیا، تکلیف دی ہے، تو اے اللہ ہمارے اندر وہ طاقت دے، وہ قوت دے کہ ہم جا کر ان سے معافی مانگ سکیں، اے اللہ ہمیں وہ توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اے مالک ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی ذلتوں کا خاتمہ فرما، ان کو عزت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، اے اللہ ان کی عزت کی، آبرو کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول کر لے، ہمارے خدمتوں کو تو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اے اللہ تو وہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے مالک، ہم تجھ سے یہی مانگتے ہیں، ہمیں اس وقت موت دے جب تو ہم سے راضی ہو جائے، اس وقت تک ہمیں نہ بلا جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، اسی وقت ہمیں اس دنیا سے بلا، اے اللہ جب تو ہم سے راضی ہو اسی وقت اے اللہ اس دنیا سے تو ہمیں بلا، اے اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری جوان بہنیں گھروں میں ہیں، خوبصورت جوڑے سے انہیں نواز دے، جو ہمارے بچے ایگزام میں امتحانات ان کے چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے امتحانات میں ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب کر دے، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اے اللہ کئی مائیں کئی بہنیں ہیں جو سسرال کے ظلم میں پسی جا رہی ہے، اے اللہ ان کو سسرال کے ظلم سے بچا لے، کئی شوہر ایسے ہیں جو بیویوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی بیویوں کو اے اللہ تو سدھار دے، ان کو ہدایت دے دے، کئی بیویاں ایسی ہیں جو شوہروں کے ظلم سے کیا ہے پریشان ہیں، اے اللہ کے شوہروں کے دلوں میں بیویوں کے لیے محبت کو ڈال دے، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکی کو قبول کر لے، ریاکاری، تکبر، گھمنڈ اے اللہ ان چیزوں سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔